السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دجال اور اس کے فتنے سے ایک بہت قریبی تعلق ہے سورہ کہف کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ اس پوری صورت کے اندر عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمتیں انسانوں کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ عجیب و غریب اسرار اور رموز اس صورت کے اندر پوشیدہ ہیں اور چھپے ہوئے ہیں۔ یہاں میں صرف ایک بنیادی اشارہ یا یہ کہیے ایک بہت اہم ترین اشارہ آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ اس سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ وہ نوجوان تھے جو ایمان والے تھے، صاحب ایمان تھے، اللہ پر یقین رکھتے تھے۔ انہم آمنوا بربہم، یہ اللہ پر ایمان لائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی برکت سے ان کے ایمان میں اضافہ بھی فرما دیا تھا۔ یہ نوجوان ایک جگہ جاتے ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، وہاں سو جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی ہوتا ہے، اور وہ کتا وہاں جا کر ان کے ساتھ رہ جاتا ہے، اور پھر آپ نے یہ واقعہ بار بار سنا ہوگا کہ وہ انہی کے ساتھ گویا کہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور انہی کے ساتھ مر بھی جاتا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتا ایک ایسا جانور ہے کہ نارمل انسان اس کا نام لینا گوارا نہیں کرتا، نارمل انسان اسے اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتے کا تذکرہ نہ صرف یہ کہ فرمایا، بلکہ کتے کا تذکرہ اس طرح فرمایا کہ اس کا ذکر تا قیام قیامت چلتا رہے گا اور باقی رہے گا۔ لیکن ایسا کیوں ہوا؟ یہ بڑی غور اور فکر کرنے کی بات ہے۔ یہ ہمارے سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پن پوائنٹ ہم کو دیا ہے کہ ہم یہاں سوچیں کہ وہ قرآن جس کے اندر بادشاہوں کا ذکر نہیں ہے، وہ قرآن جس کے اندر بڑے بڑے وزراء کا ذکر نہیں ہے، وہ قرآن جس کے اندر اپنے دور کے نامچین عہدیداروں کا ذکر نہیں ہے، وہ قرآن جس کے اندر بڑے بڑے سپہ سالاروں کا تذکرہ نہیں ہے، وہ قرآن جس کے اندر ایک سے ایک عقل رکھنے والے دنیا کے اندر جو گزرے ہیں ان کا تذکرہ نہیں ہے، سقراط کا تذکرہ نہیں ہے، جس کے اندر افلاطون کا تذکرہ نہیں ہے، جس کے اندر بڑے بڑے ایک سے ایک ماہر لوگوں کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا تذکرہ وہاں پر کیا؟ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو میں اٹھا رہا ہوں، اور اس کا جواب دینے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا۔ اگر آپ اس کا جواب ایک لفظ میں چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر صحبت کی اہمیت کو بیان فرما رہا ہے۔ سنگت یعنی ساتھ رہنے کا، کسی کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے کا جو مقام دین و شریعت کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ایک خاموش اور ہڈن اشارہ اس کی طرف فرما رہے ہیں۔ اور اشارہ یہ ہے کہ اگر جانور کی صحبت صحیح ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس جانور کے اندر صحبت کا اثر ڈال دیتے ہیں۔ تو انسانوں، اگر تم اپنی صحبت کو بدل لو گے، اپنی سنگت کو بدل لو گے، اپنی اٹھک اور بیٹھک کو بدل لو گے، اپنی معاشرت کو بدل لو گے، ساتھ رہنے والے آس پاس کے لوگوں کو بدلو گے، تو یقین جانو تمہارے اوپر اس کا بڑا زبردست امپیکٹ پڑے گا، اور بہت زیادہ اثر تمہارے اوپر اس کا پڑ سکتا ہے۔ اب ایک اور دوسری بات کہ آخر صحبت اتنی اہم کیوں ہے، اور صحبت کا اتنا اہم ترین مقام کیوں ہے؟ اس کا بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ صحبت انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، سنگت انسان کو بدل دیتی ہے، اچھی صحبت انسان کو بنا دیتی ہے، اور بری صحبت انسان کو بگاڑ دیتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ ہو، آپ کا کوئی عزیز اور رشتہ دار ہو، وہ کسی غلط صحبت میں پڑے اور آپ اس کو نہ روکیں، آپ اس کے بارے میں کوئی صحیح اور اہم ترین فیصلہ نہ لیں، تو یقین جانیں وہ بگڑے گا، اور ایسا بگڑے گا کہ پھر آپ اس کو پوری کوششوں کے باوجود شاید ہی سدھار پائیں۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے جو آپ نے بار بار سنا ہوگا، اور عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ایک بچے نے کلاس میں چوری کر لی، اور وہ چوری کر کے جو بھی کچھ لایا اس نے اپنی ماں کو دیا۔ ماں نے اس کے اس کام پر اس کو روکا نہیں، ماں نے اس کے اس کام پر اس کو ٹوکا نہیں، ماں نے اس کے اس کام پر اس کو ایک خاموش قسم کی شاباشی دی۔ جب ایسا ہوا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ چوری کرنے لگا، اور پھر چوروں کے ساتھ مل گیا، چوروں کا پورا گروہ اس کے ساتھ گویا کہ وہ انوالو ہو گیا، اور پھر بڑی بڑی چوریاں کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے ایک مرتبہ اتنی بڑی چوری کی کہ اس چوری کرتے ہوئے اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو اس قتل کی پاداش میں، اس قتل کی سزا میں اس کو بھی
قتل کرنے کے لیے لے جایا جانے لگا، اور جب وہ تختہ دار پہ پہنچا، پھانسی لگنے کے لیے اس کو پھندا اس کے گلے کے قریب لایا گیا، تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی آخری خواہش ہے، تم کیا چاہتے ہو کہ تم اگر اس وقت کوئی خواہش کرو تو تمہاری خواہش پوری کر دی جائے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس کی ماں کو بلایا گیا، اس کی ماں آئی اور اس کے پاس کھڑی ہوئی، اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میں آپ سے کان میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، تو جب اس کی ماں اس کے کان کو اس بچے کے قریب لے گئی تو اس نے اپنی ماں کے کان میں اتنی زور سے کاٹا کہ خون نکلنے لگا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ مرتے وقت اپنے ماں کے ساتھ اتنی بڑی گستاخی اور بے ادبی کر کے جا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ چوری کی تھی تو آپ نے مجھے نہیں روکا، اس کے نتیجے میں میں برے لوگوں کی صحبت میں چلا گیا، میں چوروں کے ساتھ چلا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں آج اس انجام کو پہنچ رہا ہوں۔ اس میں قصور آپ کا ہے، اس میں غلطی آپ کی ہے، اس میں آپ کو بلیم کر رہا ہوں کہ آپ اگر اس وقت مجھے روک دیتی تو یہ معاملہ نہ ہوتا۔ تو میرے دوستوں، میرے پیاروں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ زندگی میں کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ آپ کی صحبت موبائل کے اعتبار سے کس کی ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں جب دجال اور دجالیت پورے طور پر اس موبائل کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے اور ہمارے ذہنوں کو متاثر کر رہی ہے، ہمارے لاشعور کو، سب کانشیس مائنڈ کو پورے طور پر وہ اٹیک کر رہی ہے، اس دور میں آپ کی صحبت موبائل میں کس کے ساتھ ہے؟ کیا ناچنے گانے والیوں کے ساتھ ہے؟ کیا ناچنے گانے والوں کے ساتھ ہے؟ کیا ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کی راتوں کا پتہ نہیں، جن کا دن کا پتہ نہیں؟ کیا زانیوں کے ساتھ ہے؟ کیا شرابیوں کے ساتھ ہے؟ کیا بدکاروں کے ساتھ ہے؟ یا بلا وجہ ہنسنے والوں کے ساتھ ہے؟ یا پھر اور برے سے برے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے، گانے والوں کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ اگر موبائل پر آپ کی صحبت ہے تو سمجھ لیے کہ آپ کی صحبت بگڑ چکی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی اس صحبت کو بدلا جائے، اور صحبت کو بدل کر یہاں پر لایا جائے کہ ہم اپنی صحبت اور سنگت اچھے لوگوں کے ساتھ کریں، اور اچھی چیزیں سنیں، اور وہ چیزیں سنیں جس سے ہمارے علم میں اور عمل میں اضافہ ہو اور خدا کا ڈر اور خوف پیدا ہو۔ ایک سوال کبھی کسی نے کیا تھا کہ ہم کس کو سنیں اور کس کو نہ سنیں۔ فیصلہ بہت آسان ہے، جس کو سننے کے بعد دین پر عمل کرنے کا شوق اور اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو رہا ہے اس کو سنیے، اور جس کے ذریعے سے علم مل رہا ہے اس کو سنیے، باقی کسی اور کو نہ سنیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحبت کی اور سنگت کی یہ برکتیں نصیب فرمائیں، اور اصحاب کہف کے اس کتے اور ان نوجوانوں کے اس کتے کا جو ایک بہت بڑا سبق قرآن نے ہم کو دیا ہے، اللہ تعالی ہم کو بھی اچھے لوگوں کی صحبت نصیب فرما کر اپنے کرم سے دنیا کے اندر استقامت کے ساتھ دین پر چلنا ہمارا آسان فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔